آج کا مسلمان ہر وہ کام جو ان لاجیکل ہو وہ کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے ہیں, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کا دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتہ ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے. ہمارے استاد بہت ذہین ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دی. انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع, انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی, بہت اٹک پٹک ہوگی. ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر. تو اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا؟ کھوپڑی. اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا بندش, جادو ٹونا, اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دوں, بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں, رشتے بھی ملیں گے. لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھے بیٹھے, کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا. جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا, ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. اب لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے, تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے, میں نے کہا آپ کا تو بزنس کم چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہنے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں, جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہیں, تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے؟ بند. تو کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو. انٹرنیٹ پہ پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا, یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ پڑھے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, ہلتے ہی نہیں ہیں, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے. پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے, تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا, اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے, لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی.